انہیں پوری دنیا میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہ سوچیں کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت باپ السلام پر کھڑے ہو کر قطاریں بنا کر بے شک بے شک درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میرے آقا کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ ادھر سے اشارہ ہو اور وہ اپنی حاضری پیش کرے اور پھر وہ چلے۔ اسی دن شام کے وقت پھر 70,000 فرشتے قطار در قطار باب السلام کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ ادھر سے حاضری کی نوید ہو جائے، اشارہ ہو جائے تو وہ بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور وہ پھر درود و سلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے واپس رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی رب تعالیٰ کا ان فرشتوں پر احسان ہے، کیوں؟ اس کے بعد قیامت تک ان کی دوبارہ حاضری کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خود سوچیں، نوری مخلوق وہاں کھڑی ہو کر میرے آقا پر درود و سلام پیش کرتی ہے اور حاضری کے لیے منتظر رہتی ہے۔ خدا کی قسم 1,24,000 پیغمبر اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر رسول نبی اس دنیا میں بھیجے رب تعالیٰ نے، ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ جسارت نہیں ہے کہ میرے آقا کے حکم کے بغیر، میرے آقا کے اشارے کے بغیر باب السلام سے ایک قدم بھی بڑھا کر اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دے سکے۔ اگر میرے آقا کو اس بات کو ناگوار ہو تو خوش نصیب ہے یہ امتی جن کے لیے وہ سونا جب تشریف لایا اس زمین پر ظاہراً قدم رکھا سبحان اللہ، تو سجدہ ریز ہوا اور عرض کرنے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو دوستو، کہاں وہ نبی، کہاں وہ فرشتے، کہاں ہم جیسے نکمے، لیکن یہ نسبت کا صدقہ ہے، بے شک میرے آقا سے نسبت کا صدقہ ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے تشریف لاتے ہی سجدہ ریز ہوئے اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی پڑھا۔ کچھ دوست دل میں گمان کرتے ہیں کہ ابھی نوزائیدہ بچہ ظاہر نوزائیدگی کے عالم میں آتے ہی وہ کیسے سجدے میں جا سکتے ہیں اور کیسے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، اس کی دلیل تو خود قرآن ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ جو ہے بغیر شادی کے کیسے پیدا ہوا۔ آپ پاک دامن طاہرہ پرہیزگار نیک بخت خاتون، آپ روئی، آپ نے بڑی دلیلیں دینے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں سنسار کرنا ہے، تمہیں سزا دینی ہے، کیوں؟ تم نے پاپ کیا ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے بغیر یعنی شادی کے تم نے بچے کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا 3 دن کی تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم سوچ کر اپنے ہمارے پاس حاضر ہو۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جنگل میں چلی گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائی
کہ مالک تو جانتا ہے اللہ کہ میں بے گناہ ہوں، اب تو ہی میرے لیے کوئی دلیل بنا۔ تو رب نے فرمایا مریم رونا بند کرو، دل کو ہلکا کر لو، کل جب جاؤ وہاں پر تو ان سے کہنا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اللہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 3 دن کی تھی۔ چنانچہ اگلے دن جب آپ بستی میں واپس دوبارہ گئی، جرگا لگا، پنچایت ہوئی، بیٹھک ہوئی، فیصلے کا ٹائم آیا، انہوں نے پوچھا آپ اپنے لیے کیا دلیل دیتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، تم اس بچے سے پوچھو جو پیدا ہوا ہے، یہی اپنے باپ کا نام بتائے گا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ 3 دن کا بچہ گواہی دے گا؟ انہوں نے فرمایا اگر یہ نہ گواہی دے تو پھر سمجھنا کہ میں نے پاپ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں ہر سزا کے لیے تیار۔ چنانچہ جب پنچوں نے، پنچایت کے وڈیروں نے، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اس سے پوچھا ہاں بھئی اے نوزائیدہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے جان لو میں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے امتی بنیں گے، نبی تو ہیں ہی ہیں، امتی بنیں گے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو رب نے کیا معجزات عطا فرمائے کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا رب تعالیٰ نے انہیں دست شفا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج کتنے ہزاروں لاکھوں ہسپتال بنے ہوئے ہیں، کوئی ٹی بی کا ہسپتال ہے، کوئی کینسر ہسپتال ہے، کوئی کسی چیز کا ہسپتال ہے، کوئی کسی چیز کا ہسپتال ہے، وہاں پر صرف ایک دست شفا۔ اللہ یوں ہاتھ لگتا تھا سبحان اللہ بندہ سے سبحان اللہ اس کی بیماری ختم سبحان ہو اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ اس سے بھی بلند ہے سبحان اللہ کہ جو مر جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لاتے تھے تو وہ فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ اکبر اللہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ وہ بندہ زندہ ہو جاتا تھا سبحان اور اللہ۔ اس کو موت سے واپسی ہو کر دوبارہ زندگی مل جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ عیسیٰ اتنا ان کا مرتبہ، اتنے ان کے معجزات، پھر وہ ایسے رسول جن کو بائبل عطا کی گئی، اور یہ میرے آقا کی ظاہراً تشریف آوری سے پہلے آخری رسول تھے، اور انہوں نے ہی اعلان کیا تھا کہ میرے بعد عظیم نبی آئے، سبحان اللہ نبیوں کا سردار آئے، سبحان اللہ نبیوں کا سردار آئے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو وہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت کے لوگوں کو بٹھا کر میرے آقا کی آمد کی نوید سنا رہے تھے، خوشخبری سنا رہے تھے، اور میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ آمنہ کے لال کی شان بیان کر رہے سبحان تھے، اللہ۔ تو وہ لوگ بڑے غور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن رہے تھے، سنتے 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 سبحان سنتے اللہ۔ سنتے سنتے آخر ان کو یہ گمان ہوا کہ ایسا تو نہیں، ہم تو اپنے عیسیٰ کو سب سے بلند سمجھتے ہیں اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی شان ان سے بھی زیادہ ہے؟ پھر اس میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو شفا ملی ہوگی دست شفا سے، کتنے لوگ ہوں گے جنہیں زندگی ملی ہوگی،
موت سے بعد سبحان اللہ تو وہ حیران ہو کر ایک امتی ان کا کھڑا، اللہ اللہ اس نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم ہمیں بتائیے کہ وہ جو نبی جس کی آپ آمد کی نوید سنا رہے ہیں کیا اس کا مرتبہ آپ سے بھی بلند ہے؟ سبحان اللہ کیا وہ مقام جو ہے جو آپ کا مقام ہے اس سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں؟ سبحان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز نیچے، اللہ اکبر سر سبحان جھک گیا ادب سے، تنا ہوا جسم نیچے کو ہو گیا ادب سے، اور فرمانے لگے خدا کی قسم اللہ اللہ جس نے مجھے دست شفا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس رب کی قسم سبحان اللہ جس نے مجھے کم بیزن ربی کا فرما کر لوگوں کو نئی زندگیاں دینے کی صلاحیت قوت عطا کی۔ عیسیٰ کا تو اتنا بھی مقام نہیں ہے، اتنا بھی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ نبی جو تشریف لائیں گے، نبیوں کے سردار، اگر ان کے قدمین شریفین میں، ان کے پائے مبارک میں اگر کوئی پاپوش مبارک نالین پاک پہنانے کا ٹائم آئے تو عیسیٰ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو پہنا سکے۔ اللہ اکبر تو دوستو یہ ہے میرے نبی،